آج جس وقت وینزویلا کی خود مختاری کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے تو یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں اور نہ ہی یہ تاریخ کا پہلا باب ہے۔ یہ ایک طویل اور تلخ داستان کا تازہ ترین ورق ہے، وہ داستان جس میں طاقتور ریاستیں خود کو امن کا علمبردار ظاہر کر کے کمزور اقوام کی آزادی، وسائل اور خود مختاری کو روندتی آئی ہے۔ دنیا کے نقشے پر جب بھی کسی ملک نے اپنے وسائل پر خود اختیار رکھنے کی کوشش کی، جب بھی کسی قوم نے اپنے فیصلے خود کرنے کا عزم ظاہر کیا تو اسے کسی نہ کسی بہانے عالمی طاقتوں کے غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ طاقتیں خود کو جمہوریت، انسانی حقوق اور عالمی امن کا محافظ کہلاتی ہیں، مگر تاریخ کا غیر جانبدار مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان نعروں کے پیچھے اصل مقصد ہمیشہ معاشی مفادات، قدرتی وسائل پر قبضہ اور عالمی بالادستی رہا ہے۔ وینزویلا کا معاملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں تیل کی دولت، آزاد خارجہ پالیسی اور امریکی اثر و رسوخ سے انکار نے اس ملک کو عالمی دباؤ، پابندیوں اور سیاسی عدم استحکام کی بھینٹ چڑھا دیا۔ وینزویلا دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں تیل کے سب سے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ عالمی طاقتوں کی نظریں ہمیشہ ان خطوں پر رہی ہیں جہاں قدرتی وسائل کی بہتات ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں تیل، گیس، سونا، یورینیم یا دیگر معدنی وسائل نکلے، وہاں وہاں بیرونی مداخلت، سیاسی سازشیں اور جنگیں جنم لیتی رہیں۔ مشرق وسطی، افریقہ، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اگر ہم عراق کی طرف نظر ڈالیں تو 2003 کی جنگ آج بھی عالمی ضمیر پر ایک بدنما داغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جھوٹا بیانیہ بنا کر ایک خود مختار ملک پر حملہ کیا گیا، اس کی ریاستی ساخت کو توڑ دیا گیا، لاکھوں بے گناہ شہری مارے گئے اور ایک پوری تہذیب کو کھنڈرات میں بدل دیا گیا۔ بعد میں دنیا نے خود تسلیم کیا کہ وہ ہتھیار کبھی موجود ہی نہیں تھے، مگر اس اعتراف سے نہ تو عراق کے زخم بھرے اور نہ ہی وہاں کے عوام کو انصاف ملا۔ لیبیا کی مثال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ معمر قذافی کے دور میں لیبیا افریقہ کے نسبتاً مستحکم اور خوشحال ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ تعلیم، صحت اور فلاحی منصوبوں میں لیبیا کا شمار کئی ترقی پذیر ممالک سے بہتر تھا، مگر جیسے ہی قذافی نے مغربی طاقتوں کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور افریقی خود مختاری کی بات کی، ویسے ہی انسانی حقوق اور عوامی تحفظ کے نام پر مداخلت کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج لیبیا ایک ناکام ریاست بن چکا ہے، جہاں مختلف ملیشیاں برسرے پیکار ہیں اور عام شہری عدم تحفظ، غربت اور خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ شام کی خانہ جنگی بھی اسی عالمی کھیل کا ایک اور المناک پہلو ہے۔ ابتدا میں عوامی احتجاج کو بنیاد بنا کر بیرونی طاقتوں نے مختلف گروہوں کی حمایت کی، اسلحہ فراہم کیا اور ایک سیاسی بحران کو مکمل جنگ میں تبدیل کر دیا۔ اس جنگ میں لاکھوں افراد جان سے گئے، کروڑوں بے گھر ہوئے اور صدیوں پرانی تہذیب تباہ ہو گئی، مگر عالمی طاقتوں کے لیے یہ سب محض جغرافیائی مفادات اور اثر و رسوخ کی جنگ تھی۔ افغانستان کی کہانی تو اور بھی طویل اور دردناک ہے۔ سرد جنگ کے دور سے لے کر آج تک افغانستان بیرونی مداخلت کا میدان بنا رہا، کبھی سوویت یونین اور کبھی امریکہ اور اس کے اتحادی، سب نے اس ملک کو اپنے مفادات کی تجربہ گاہ بنایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر 20 سال تک فوجی موجودگی رہی، خربوں ڈالر خرچ ہوئے، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ ملک بدستور عدم استحکام کا شکار رہا اور عام افغان شہری نے صرف تباہی اور محرومی ہی دیکھی۔ ویتنام کی جنگ بھی اس سلسلے کا ایک اہم باب ہے، جہاں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے نام پر ایک پورے ملک کو آگ اور خون میں جھونک دیا گیا۔ لاکھوں افراد مارے گئے، کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے اور آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات منتقل ہوئے، مگر آخرکار طاقت اور فوجی طاقت بھی ویتنامی عوام کے عزم کو توڑ نہ سکی۔ لاطینی امریکہ میں چلی، برازیل، ارجنٹائن اور بولیویا جیسے ممالک میں بھی اسی طرز کی مداخلت دیکھی گئی۔ چلی میں منتخب صدر سالو ادورا آئندے کی حکومت کو اس لیے گرایا گیا کیونکہ اس نے قومی وسائل کو قومی تحویل میں لینے کی کوشش کی تھی۔ فوجی آمریت قائم کی گئی، ہزاروں افراد قتل یا لاپتہ ہوئے، مگر عالمی طاقتوں نے اسے استحکام کا نام دیا۔ افریقہ میں کانگو کی مثال بھی قابل ذکر ہے، جہاں معدنی وسائل کے بے پناہ دولت کے باوجود عوام غربت اور خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ بیرونی طاقتوں کی مداخلت، پراکسی جنگیں اور مقامی حکمرانوں کی سرپرستی نے اس ملک کو کبھی سنبھلنے نہیں دیا۔ ایران پر لگائی جانے والی طویل معاشی پابندیاں بھی اسی پالیسی کا تسلسل ہے۔ ایک ملک کو اقتصادی طور پر مفلوج کر کے عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دواؤں، خوراک اور بنیادی سہولیات کی قلت پیدا کی جاتی ہے اور پھر اسی انسانی بحران کو مداخلت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ وینزویلا میں بھی یہی کچھ ہوا۔ پابندیوں نے معیشت کو کمزور کیا، مہنگائی بڑھی، عوامی مشکلات میں اضافہ ہوا اور پھر اسی صورتحال کو حکومت کی ناکامی قرار دیا گیا۔ آج مادورو کی گرفتاری یا اس کے خلاف اقدامات صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں، بلکہ اس اصول پر حملہ ہے کہ ہر قوم کو اپنے وسائل اور مستقبل کے فیصلے خود کرنے کا حق ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا
है कि अगर कोई मुल्क आलमी ताकतों के मुकर्रर करदा दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे सजा दी जाएगी। ये मौजूदा आलमी निज़ाम दर हकीकत ताकत के तवाज़ुन पर कायम है, इंसाफ पर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी अदालतें और बैनुल अक़वामी क़वानीन अक्सर कमज़ोर के लिए बेमानी साबित होते हैं, जबकि ताकतवर इन क़वानीन को अपने मफाद के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि एक मुल्क पर हमला दिफा कहलाता है और दूसरे मुल्क का रद्द अमल दहशतगर्दी कहलाती है। इस सूरत हाल में सवाल ये है कि दुनिया कहाँ जा रही है? क्या खुद मुख्तारी महज एक लफ्ज रह गई है? क्या आलमी निज़ाम वाकई मसावात पर मबनी है? ये सिर्फ ताकतवर ममालिक का एक बंदोबस्त है? वेनेज़ुएला, इराक, लीबिया, शाम, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक की कहानियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अगर यही रविश जारी रही तो कल कोई और मुल्क इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है। आखिर में ये कहना बेजा न होगा कि आलमी अमन का रास्ता ताकत, पाबंदियों और बमबारी से नहीं बल्कि इंसाफ, मुकालमे और खुद मुख्तारी के एहतराम से होकर गुजरता है। जब तक दुनिया के फैसले चंद ताकतवर हाथों में रहेंगे तब तक कमजोर कौमों के जनाजे उठते रहेंगे और तारीख ऐसे ही अलमियों से भरी रहेगी।